اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سورۃ المعارج بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے کافروں پر، جسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کی نفسیات ہم نے قرآن میں بیشتر مقامات پر پڑھی، کیونکہ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوبویسلی ان کو دین کی طرف بلا رہے ہیں اور نہیں مان رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ عذاب کا بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آنے والا۔ تو اب سامنے والا جس کو نہیں ماننا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مذاق سمجھ رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا پھر؟ یہ کہے گا نا کہ جس عذاب کی تم باتیں کرتے رہتے ہو کہ جہنم آئے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو وہ عذاب کیا کرو، جلدی ہم پر لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ مانگنے والے نے کیا مانگا؟ ایک سوالی نے عذاب کا سوال کیا۔ سوال بھی کس چیز کا کیا؟ کوئی ایزی چیز ہے، کوئی معمولی سی چیز ہے اللہ کا عذاب جو اس نے یہ کہا کہ کب آئے گا عذاب؟ ایک سوال کرنے والے نے اللہ کے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے۔ تو شاید کہ اگر پس منظر میں ہم دیکھیں، کہتے ہیں یہ نضر بن حارث تھا یا ابو جہل تھا جس نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ چنانچہ یہ شخص جنگ بدر میں مارا گیا۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور اس کے نتیجے میں اہل مکہ پر قحط سالی مسلط کی گئی تھی۔ تو دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو جو لوگ انکاری ہیں ان میں سے بڑے بڑے کافر جس میں ابو جہل اور نضر بن حارث ہے، اور اگر ہم آیت کا دوسرا پہلو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک آدھ مقامات پر اپنے اللہ تعالیٰ سے جو ان کے لیے دل دکھا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب، جیسے ناراضگی میں بددعا تھوڑی سی نکلی تھی، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں مکہ پر قحط سالی مسلط کی گئی تھی۔ تو ہم ان آیات کو اس طرح سے دیکھیں کہ کس کس چیز کو مانگ رہے ہیں یہ لوگ، للکافرین لیس لہ دافع، اور یہ ایک ایسا عذاب ہے جو کوئی ہٹا نہیں سکے گا جب اللہ کی طرف سے آئے گا۔ کس اللہ کی طرف سے آئے گا؟ جو سیڑھیوں والا ہے۔ اب اس صورت کی مناسبت سے اس صورت کے اندر معارج کا لفظ یوز ہو رہا ہے، اور معارج اللہ کی صفت کے طور پر آ رہا ہے کیونکہ اللہ کے لیے یوز ہو رہا ہے، من اللہ، اللہ کے لیے جو معارج والا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ معارج کا جو لفظ ہے نا، عین را جیم، عروج سے نکلا ہے یہ لفظ، اور عروج کا جو مطلب ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں، بلندیوں کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات بہت ہی بلند ہے اور درجات والی ہے، بلندیوں والی ہے، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں۔ تو فرشتے تو تمام فرشتے مراد ہیں، اور روح سے مراد کون ہے آپ سب کو پتہ ہے، قرآن میں ہی اس کی تفسیر موجود ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کی عظمت شان کے پیش نظر ان کا الگ خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا ذکر الگ سے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور سب سے بڑے فرشتے ہیں، تو اس لیے الگ سے ان کو کر کے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یا روح سے مراد انسانی روحیں بھی ہیں جو مرنے کے بعد آسمان پر لے جائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو روح سے مراد یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ہم قرآن میں دوسرے مقامات پر روح کا مطلب یہاں پر انسانی روح بھی لے سکتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اللہ کی طرف چڑھتی ہیں، ہر فرشتہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان کو ریسیو کر رہا ہے، اور پھر آسمان پر سے لے کے اترتے ہیں، دنیا پہ نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف چڑھتی ہیں، اور انسان کی روح بھی مرنے کے بعد اللہ کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ نیک روح ہوتی ہے تو اس کو ہر دروازے سے ویلکم ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر بالکل اونچائی پر چلی جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی روح گندی ہے، اللہ معاف کر دے ہم سب کو، تو اس کو زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ زمین کے بالکل اندر تہوں میں چلی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے ایک دن ہے جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ تو ہمارا دن جو ہے نا وہ اور اللہ کے دن میں فرق ہے۔ اللہ کے یہاں ایک دن کتنا ہے، یہاں کیا لکھا ہوا ہے، ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ تو اللہ کا ایک دن کیا، اس آیت کی روح سے پتہ چلتا ہے کتنا ہے، 50,000 سال کے برابر ہے۔
یہاں امام ابن کثیر نے 4 اقوال نقل فرمائے ہیں۔ پہلا قول ہے کہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے اسفل سافلین زمین کے 7ویں طبقے تک ہے، یہ مسافت 50,000 سال میں طے ہونے والی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دنیا کی کل مدت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے اقوال ہیں اور اس میں ہم اتنا زیادہ نہ پڑھیں، بس اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دن اور اللہ کا دن جو ہے نا، اس کی گنتی مختلف ہے۔ پھر بھی تھوڑے سے قول میں ذکر کر دیتی ہوں تاکہ ہمیں تھوڑی سی اویئرنیس ہو اور ہمیں اندازہ ہو کہ کتنا طویل دن ہوگا قیامت کا۔ تیسرا قول ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کی مقدار ہے۔ اب یہ سنیے گا، یہ ہمارے لیے موٹیویٹنگ پوائنٹ ہے اور اس بارے میں ہم جب سنیں گے تو ہمیں فیل ہوگا کہ ہمیں کیا کن کن مراحل سے وہاں گزرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھا قول آپ غور سے سنیے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار ہے، یعنی کافروں پر یہ یوم حساب 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا، لیکن مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر ہوگا۔ یہ اب اس میں آپ نوٹ کریں کہ قیامت کے دن جب ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا تو کہا یہ جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن میں حساب کتاب کر لیں گے، آدھے دن میں کر لیں گے، تو یہ ایک دن جو ہے نا دنیا والا ایک دن نہیں ہوگا، کتنا ہوگا؟ 50,000 سال امیجن ہی نہیں کر سکتے ہم۔ 50,000 آپ سوچیں کیا مطلب؟ 50 عمر بھی ہمیں ہماری کتنی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال تک کوئی جی سکتا ہے نا، تو 100 سال میں کتنے 50 ہوتے ہیں؟ 2 50، ٹھیک ہے، اور 1000، 50 کے ساتھ 1000 تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کتنی زیادہ مدت ہوئی۔ 1000 سال، 100 سال ہم جی رہے ہوتے ہیں، 100 سے آپ 1000 پر جائیں اور 1000 سے 50,000 پر جائیں تو اٹس ٹو مچ۔ لیکن چوتھا قول میں نے آپ کے سامنے اسی لیے پڑھا کہ یہ دن بھاری تو ہے کافروں پر، کافروں کے لیے ہوگا، ظاہر ہے وہ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور اتنی لمبی لمبی لائنیں ہوں گی اور ان کو یہ دن بہت طویل لگے گا، اور اس دوران کھڑا رہنا اور پھر گرمی میں کھڑا رہنا اور بوجھ اٹھا کر کھڑا رہنا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ کیا کیا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے کندھوں پر؟ نامہ اعمال اٹھایا ہوا ہوگا، اور پھر سورج کتنا قریب ہوگا کہ انسان اپنے پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا۔ اور لیکن اللہ نے موٹیویٹ کیا کہ یہ دن جو ہے نا مومن کے لیے ایک فرض نماز کے برابر ہے۔ ایک فرض نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جیسے ظہر کے 4 فرض ہیں، 10 منٹ میکسیمم، اگر کوئی بہت لمبی پڑھ رہا ہے تو 15 منٹ، یا بہت مختصر پڑھتے ہیں تو 5 منٹ، ایک ایوریج میرے خیال میں 7-8 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہے مختصر سی نماز، تو 7-8 منٹ کی بات ہوگی۔ تو ہم سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اپنے آخرت کے دن کے بارے میں نا سیریس ہونے والا بنا دے، کیونکہ جو میں نے آپ لوگوں کو سورہ حاقہ پڑھائی نا، تو واقعی اللہ تعالیٰ مزید استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے کہ یہ والی جو آیت ہم نے پڑھی تھی نا، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن انسان کوئی چیز چھپا نہیں سکے گا، تو اس آیت نے بہت گہرا امپیکٹ میری لائف میں ڈالا، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو واقعی کرتے ہوئے ہو رہا تھا کہ نہیں یہ چھوڑنے ہیں ہر صورت، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ اور وہی سارا والی بات کہ اگر ہم گناہ کریں اور ہمارے منہ پر لکھ دیا جائے، دوسرے دن ماتھے پہ لگا دیا جائے کہ فلاں شخص نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ گناہ کیا ہے، غیبت کی ہے یا جھوٹ بولا ہے یا غلط چیز دیکھی، اور ہمارے ماتھے پر لکھ دیا جائے تو ہم شرمندہ اتنا ہو جائیں کہ ہم لوگوں کے سامنے نہیں جا سکیں گے، اور ایسے ہم پرماننٹ مارکر سے اللہ تعالیٰ لکھ دے کہ ہم ہٹا بھی نہ سکے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو سارا نے یہی بات کہی تھی اور بہت اچھی لگی تھی کہ اللہ کی اس عفو و درگزری یا اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس سے ہی ہم دیکھ لیں کہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ڈکلیئر نہیں کرتے، اس محبت میں ہی ہم رک جائیں گناہوں سے۔ تو یہی نا آخری کے پارے واقعی بہت وہ ہیں، اور میں جب یہ پڑھا رہی ہوں سورہ حاقہ ہم نے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں پڑھی تو یہ ساری چیزیں نا واقعی سچی ہیں۔ اوبویسلی قرآن کو اگر ہم نہ مانیں کہ یہ آیت ہم یہ سوچیں کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، 50,000 سال تو کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا، تو پہلی بات تو یہی ہے نا کہ قرآن کو کھولا تو ہی ہم نے لا ریب فی کر کے اس کتاب کو لینا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، حقیقت ہے یہ سب کچھ۔ تو ہم تھوڑی تو تیاری کریں، واقعی اس دن حسرت ہی رہ جائے گی نا ہمارے پاس، ایک دنیا کی زندگی ملی ہے ہمیں آخرت کمانے کے لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کما لیں، تو ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور آخری کی صورتیں ہمیں ہلا کے رکھیں گی اور ایک چینج ہماری زندگی میں لائیں گی، اور اب سب کو محسوس ہوگا کہ ٹو مچ آیات ایسی آئیں گی کہ انسان مجبور ہو جائے گا اپنے آپ کو بدلنے پر۔ ایک آیت آتی ہے جیسے سورہ حاقہ میں آئی تو انسان تھوڑا سا ہلا، پھر معارج میں آئے گی، پھر آپ اینڈ کے پاروں میں دیکھیں سورہ دہر میں آتی ہے، پھر سورہ قیامہ ایک دم ہلا کر رکھ دیتی ہے، پھر سورہ مرسلات کے اندر جہنم کا تذکرہ، پھر نبا میں، پھر نازعات میں، پھر اس طرح سے اتنا زیادہ آئے گا کہ انسان کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ کو منائے گا کہ نہیں بس اب بہت ہو گیا، انف از انف، بہت دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ لیا، بہت گناہ کر لیے، اب پلٹنا ہے۔ تو اس چیز کو فائدہ اٹھائے موقع سے، اور دل پہ جو ایک آ رہا ہے
اتنا زیادہ، تو اپنے آپ کو ہم چینج کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارے پاس تو مبارک مہینہ آ رہا ہے جو ہمیں بہرحال تھوڑا سا بہتر ضرور انسان بناتا ہے. بس یہ ہے کہ استقامت کی کمی ہو جاتی ہے. رمضان سے رمضان واپس آ جاتے ہیں اور وہیں کھڑے ہوتے ہیں ہم. رمضان میں تو ہم نو ڈاؤٹ چینج ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن پھر عید کے بعد آہستہ آہستہ ایسا کر کے واپس جب شعبان آتا ہے تو میرے حساب سے تو ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کے اندر کوئی تبدیلی لاسٹ رمضان میں آئی تھی اور اس نے پورے سال مینٹین کری ہے تو بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور استقامت دے. لیکن اکثریت کا یہ حال ہے کہ ہم واپس ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہم دوسروں کو کیوں دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ وہ اچھی بات جو ہم نے رمضان کے اینڈ میں سوچی تھی کہ ابھی تک کنٹینیو ہے. مجھے یاد ہے میں نے ذکر اذکار کی عادت کا آپ لوگوں کو بار بار کہا کہ وہ بنائی تھی. الحمدللہ ہے عادت، لیکن اور ہونی چاہیے، کیونکہ میں اس دن وہی بیان سن رہی تھی کسی صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ جا رہا ہے کہ فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر سے کام لیجئے. کس چیز کا صبر کیجئے؟ کہ ظاہر سی بات ہے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں اور اپنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ دکھائے جا رہے ہیں. تو جو شخص دین کے بارے میں سنسیئر ہوتا ہے نا، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اللہ کے دین کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کو اپنی پریشانی سمجھ کر پریشان ہو جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں ہمارے دل کا حال یہ نہیں ہے. ہمیں اس چیز سے کبھی شاید اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ فلاں انسان نماز نہیں پڑھتا، جتنی تکلیف اس بات سے ہو جائے گی کہ فلاں جو ہے نا، جیسے اپنے بچوں کے بارے میں ہی ہم اس بارے میں زیادہ فکر مند ہوں گے کہ ان کی پروگریس اسکولنگ میں، میتھس ٹھیک نہیں ہے ان کا، یا میتھس تو اچھا کر لیتا ہے لیکن انگلش اچھا نہیں کر رہا، میرا بچہ او لیولز میں جانے کے کیپیبل نہیں ہے کیونکہ اس کو اتنا اچھا نہیں آتا. یہ چیز تو ہمیں غم زدہ کرے گی اور ہم روئیں گے اور بچے کو بھی سمجھائیں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر کے اس کو اس لیول پر لائیں گے. لیکن شاید ہم میں سے کسی چیز کو کسی انسان کو اس چیز کا افسوس کم ہی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ نمازی نہیں ہے یا اس کا قرآن کا پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو غم ہے نا وہ کیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کا اتنا غم کھاتے تھے دین کی طرف نہ آنے کا کہ قرآن گواہی دیتا ہے، کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورہ کہف کہتی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس وجہ سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا غم کھاتے تھے، تو جو انسان اتنا غم کھائے گا تو پھر اس کو کیا تسلی دی جائے گی کہ صبر سے کام لو، صبر کرو. اور صبر بھی کیسا؟ صبرن جمیلا. اور صبرن جمیلا کیا ہوتا ہے؟ کہنے کو تو بہت ہی زبردست اس کی ڈیفینیشن ہے، لیکن ہماری زندگی میں کہیں صبر جمیل نظر نہیں آتا. ہم صبر ہی کر لیں وہی بہت ہے. کہاں کہ صبر جمیل کریں گے ہم. صبر جو ہے نا بہت زیادہ اپنے آپ کو منفی ریئیکشن سے روکنے کو کہتے ہیں کہ ایک دم سے غصہ آ رہا ہے خوب کنٹرول جیسے نہیں ایک دم کر لیا ہو، بس وہ چیز ہوتی ہے ضبط نفس، ایک دم کنٹرول، منہ بند، جیسے کہ ہمارے منہ سے کوئی غلط الفاظ نہ نکلیں. اور صبر جمیلہ تو پھر یہ بھی ہوگا کہ منہ بند نہیں کرنا ہے، ساتھ ساتھ اپنی پیشانی پر بھی جو بل آ جاتا ہے نا وہ بھی نہیں کرنے، یا جو رنگ جو لال ہونے لگتا ہے وہ بھی نہیں ہونا. یعنی کہ کسی بھی طرح کا کوئی ریئیکشن ایسا ظاہر نہ ہو کہ آپ سامنے والے سے غصے میں ہیں. تو انڈائریکٹلی یہ کہوں گی کہ ایسے پی جانا گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو. تو یہ آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کی کوئی اتنی بڑی غلطی دیکھ کر ایسے اگنور کر دیں جیسے کچھ کیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی تو ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں نا. ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ڈکلیئر نہیں کرتے لوگوں کے سامنے نہیں لاتے اور ہمیں لوگوں کے سامنے اسی طرح دے دیتے ہیں جیسے ہم بہت نیک ہوں. لوگوں کے نزدیک ہمارا امیجنیشن ایک بہت ہی اچھا ہوتا ہے، لوگوں کو ہماری تنہائیاں نہیں پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو صبر جمیل کی تھوڑی سی پریکٹس ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور رمضان کے مبارک مہینے میں تو صبر کی ٹریننگ ملے گی اور ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں وہ جہنم کو یا قیامت کو یا عذاب کو بہت دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا ہماری زندگی تو ایک ایک دن کی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑی زندگی ہے، لیکن جو اللہ جس کے نزدیک ایک ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا تو اس کی کاؤنٹنگ اور ہماری کاؤنٹنگ میں فرق تو ہوگا نا. ہم کہتے ہیں کہ بڑی لمبی ہے ہماری دنیا کی زندگی اور بہت دور ہے عذاب اور بہت دیر لگے گی ابھی تو مرنے میں اور کب جائیں گے اور کب ہوگا سب کچھ. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ قریب ہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو قیامت کا اشارہ بتایا تھا تو اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی اٹھا کر کیا کہا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں. بالکل قریب کر کے دکھائی تھی انگلی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے اور گئے ہوئے کتنا سال ہو گیا، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں نا. کتنے سال پہلے بولی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات. تو اب سوچے کہ اب قیامت کتنی زیادہ قریب ہوگی.
تو بہرحال ہے تو قریب ہی، کیونکہ ہم جب اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہماری قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ ہم تیاری کریں، ڈر کر بیٹھ جانا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، ہمیں صرف ڈرا نہیں رہے اللہ تعالیٰ، لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ اور اگر ہمیں ڈرا بھی رہے ہیں اللہ تو ہمارے ہی فائدے کے لیے ڈرا رہے، ڈر کر بیٹھ نہیں جانا۔ اگر ماں بچے کو ڈراتی بھی ہے تو بچے کے فائدے کے لیے ہی ڈراتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہی کائنات کی جو چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں اور سمندر ہیں اور آسمان ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، وہ نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے۔ تیل کی تلچھٹ کسے کہتے ہیں؟ تیل کی تلچھٹ کہتے ہیں جب تیل آپ فرائی کرتے ہیں نا، پکا کے جو تیل کا کلر اور ایک دم سے گرمائش کی طرف چلا جاتا ہے اور تیل بالکل پک پک کے کیسا ہو جاتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے ایک دم سے کلر چینج کر لیتی ہے اور جل کے عجیب سی ہو جاتی ہے نا۔ تو آسمان کا یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ ایک دم سے اس طرح کا ہو جائے گا، اور یہ جو پہاڑ جو ہے مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے۔ اون کیا ہوتی ہے؟ دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے نا، روئی کی طرح ہوتا ہے۔ تو پہاڑ جو اتنے بڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں سب کے سب روئی کی طرح پھیل جائیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی سے پوچھے تک کا نہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا وہاں پر، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ سب ایک دوسرے کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، ایسا نہیں کہ کوئی ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، سب میدان حشر میں سامنے ہو رہا ہوگا، لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ آگے کی جو آیت ہے نا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دن کی ہولناکی کیا ہوگی۔ گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے میں فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی چیز دے کر کوئی چیز لینا، بدلے میں کوئی چیز لینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو وہ یہ چاہے گا کہ سب دے ڈالے، کیا دے ڈالے؟ اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے بھائی، اپنا سارا کنبہ قبیلہ اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ دے کر یہ چاہے گا کہ اللہ مجھے آپ عذاب سے بچا لیں۔ تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت واقعی انسان کو جو ہے نا بہت زیادہ ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ کس چیز پر بھروسہ ہے ہمیں دنیا میں؟ ہم کن چیزوں کے پیچھے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ یہی رشتے ہیں نا، کہ یہی رشتے ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، انہی کی محبت ہمیں دین کا کام نہیں کرنے دیتی، انہی کے اندر ہم بزی رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن انسان کا یہ حال ہو جائے گا کہ انسان کہے گا کہ سب کو لے لو لیکن مجھے عذاب سے بچا لو، یعنی کہ مین ہو جائے گا انسان، سیلفش ہو جائے گا۔ حالانکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے، دنیا ویسے ہی سیلفش ہے، لیکن ماں بیٹے کا رشتہ جو ہے نا وہ تو سیلفش نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے۔ اگر بچے کو کوئی تکلیف ہے تو ماں کیا کرے گی؟ اپنا آپ بھی بیچ دے گی نا بچے کو تکلیف دور کرانے کے لیے۔ لیکن کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن وہ کیا کرے گی؟ بچے کو دے دے گی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس سے سمجھ آ رہی ہے بات؟ کتنی زیادہ شدت نظر آ رہی ہے اس دن کی کہ ماں کی محبت بھی obviously نہیں رہے گی۔ لیکن آج کیا حال ہے ہمارا؟ انہی رشتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اپنی دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور آخرت کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس آیت کو سمجھیں، کیونکہ اس آیت کے اندر بہت ہی ڈیٹیل میں بتا دیا جا رہا ہے کہ انسان کی خود غرضی کا کیا عالم ہوگا، کہ ہر انسان نفسی نفسی ہی پکار رہا ہوگا۔ کلا انہا لظیٰ، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے، وجمع فاوعی، اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سیدھی سیدھی آیات ہیں جس کو میں نے پڑھا، جہنم کا نقشہ کھینچا کہ بہت ہی خطرناک آگ ہے جو انسان کے منہ اور سر کی کھال کو کھینچ لے گی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی آگ بھی تو دکھائی ہے نا۔ دنیا کی آگ کیا کوئی معمولی آگ ہوتی ہے؟ واقعی کیا ہوگا اس دن؟ میں واقعی پچھلے دنوں لیٹ کے سوچ رہی تھی کہ ہم سوچتے نہیں ہیں نا اس دن کے بارے میں، تھوڑا سا رات کو لیٹے لیٹے سوچیں، ہم کبھی تو سوچیں ہم۔ مطلب میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے اندر اتنی برداشت کی قوت ہی کیسے آئے گی کہ ہم اتنی آگ، اللہ معاف کرے، سوچ رہی تھی، کچھ دماغ ادھر ادھر نکل رہا تھا
واقعی سوچ رہی تھی میں کہ اللہ معاف کرے ہم کیا سوچ کے بیٹھے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے، خدا نہ خاصے جہنم میں جائیں گے تو آگ کیسے برداشت کریں گے؟ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم برداشت کر سکیں؟ دنیا کی ایک آگ انسان کو کیسے کیا کر دیتی ہے، ایک دو چھینٹے اڑ جائیں تو پورا ہاتھ سوج جاتا ہے اور 2-3 دن تک لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کہاں یہ کہ پورا کا پورا انسان آگ میں ہی رہنا شروع کر دے، آگ ہی اس کا مدفن اور مسکن ہو جائے، رہنے کی جگہ ہو جائے اس کے، تو کیا حال ہوگا؟ کوئی معمولی سی آیات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ان آیات کو اتار دے اور ہمیں اتنا خوف ضرور اللہ کا دے دے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ بس بات یہ ہے، خوف لے کر بیٹھ جانا یا سہم جانا مقصد نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ خوف ہمیں گناہوں سے روک دے۔ اگر جس انسان نے اس اصول کو لے لیا نا کہ جہنم کا خوف اسے عمل پر ابھار دے یا گناہوں سے روک دے تو وہ کامیاب انسان ہے۔ ڈر کر بیٹھ جانا یا اللہ بہت غفور و رحیم ہے اور اب ایسا بھی نہیں